أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر اور نازل کیا ہم نے آسمان سے کچھ پانی ایک اندازے کے مطابق فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر البتہ قدرت رکھنے والے ہیں فرمایا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرنے کے بعد پھر آسمان کا ذکر فرمایا اور آسمان کے ذکر کے ساتھ ہی آسمان سے اترنے والے پانی کا ذکر فرمایا، یعنی بارش کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ بارش ہم نازل کرتے ہیں، کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ بارش برسا لے۔ مصنوعی بارش کا لوگوں نے تجربہ کیا لیکن وہ ناکام ہے۔ اللہ پاک کی برسائی ہوئی بارش، اس کا کوئی بدل نہیں اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ماءً کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کچھ پانی اتارا، اگر سارا اتار دیں تو مخلوق ویسے ہی ڈوب جائے۔ اور بے قدر اس لیے فرمایا کہ ہم ایک خاص مقدار میں اس کو نازل کرتے ہیں، نہ تو اتنا کم کہ انسانی ضروریات پوری نہ ہو سکیں اور نہ اتنا زیادہ کہ انسان کی بستیاں اس میں بہہ جائیں۔ پھر فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا۔ زمین میں ٹھہرانے کی صورت یہ ہے کہ کچھ پانی تو فوری طور پر بارش کا وہ انسانوں اور حیوانوں اور درختوں اور پودوں کے کام آ جاتا ہے، اور بقیہ جو پانی ہے وہ زمین کے مسامات سے نیچے اتر جاتا ہے اور ایک خاص لیول پر جا کر وہاں پہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر زیر زمین اللہ تعالیٰ کے بچھائے ہوئے پائپ لائن سسٹم میں وہ ادھر سے ادھر حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور جب آپ اس میں یہ پمپ لگاتے ہیں یا نلکا لگاتے ہیں یا کنواں کھودتے ہیں تو وہ پانی آپ کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ اور کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم جاتا ہے اور باقی سمندر میں بارش کی شکل میں جا پڑتا ہے اور وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہارا پانی بہت گہرائی پر لے جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پھر ایسا تازہ پانی لا کر دے اور بہتا ہوا پانی لا کر دے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو لے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اتنا کھاری اور اتنا کروا بنا دیں کہ یہ انسانوں اور جانوروں کے استعمال کے قابل ہی نہ رہے۔ لیکن دیکھ ہے انسان، ہم نے زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ تیری خدمت میں لگایا ہوا ہے، اب تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا اگر تو اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا حکم نہ مانے
اور اس کی مخالفت کرے اور اس کی نافرمانی کرے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ باغات پیدا کیے. من نخیل وعناب کھجور کے اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ان باغات میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. فرمایا اس پانی کی مدد سے یا اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے بہت سے باغات زمین میں پیدا کیے اور ان میں کھجور اور انگور کا ذکر بطور خاص اس لیے فرمایا کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل بہت کثرت سے ہوتے تھے اور وہ سارا سال اس کا استعمال کرتے تھے. ان میں تمہارے لیے بہت سے فواکہ ہیں. فواکہت ان کی جمع ہے فواکہ اور فاکہہ کہتے ہیں خوشبودار ذائقے دار مزیدار پھل کو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے کچھ فروٹ تم خشک کر کے ڈرائی فروٹ کی شکل میں کھاتے ہو اور کچھ چھہارا بنا کر اور انگور کو سوگی بنا کر اور دیگر طریقوں سے تم سارا سال ان پھلوں سے فائدہ اٹھاتے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا میں سے. تنبت بالدہن وہ تیل لے کر اگتا ہے. وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ اور ایک طرح کا سالن ہے کھانے والوں کے لیے. زیتون کا ذکر بطور خاص فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جو اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے جسے جزیرہ نما سینا کہتے ہیں. اور طور سینا یا تو وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور یا طور کا معنی ہر ایسا پہاڑ جس پر درخت اگتے ہوں. اور زیتون کا اصل وطن فلسطین اور شام ہے. شام میں یہ بڑی کثرت سے پیدا ہوتا ہے, گھروں کے اندر بھی باہر بھی بغیر کاشت کیے ہی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 1500 سال تک زیتون کا پودا زندہ رہتا ہے. اور بعض فلسطین میں موجود درختوں کی جسامت اور ان کا پھیلاؤ دیکھ کر لوگوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اور اب تک چلے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ پھل ہے یہ وہ درخت ہے جس کے پھل کو تم اچار بنا کر اور سالن بنا کر کھاتے ہو اور اس کی گٹھڑی سے تیل نکالتے ہو جسے ہم آلِو آئل کہتے ہیں, یہ زیتون کا تیل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہا من شجرۃ مبارکۃ. فرمایا زیتون کھاؤ
اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ ایک برکت والے درخت کا پھل ہے اور تیل ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی جدید میڈیکل سائنس نے زیتون کے تیل کے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ جن کی دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، وہ زیتون کے تیل کے ذریعے کھل جاتی ہیں، اور اس میں بڑی توانائی اور بڑی طاقت اور بہت زیادہ اس میں غذائیت ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے زیتون کو بھی تیل والا پودا بنایا، اور دوسرے تمام پودے جن کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جیسے سورج مکھی کے بیج ہیں، یا بنولا ہے، یا سرسوں ہے، یا دیگر بیج ہیں تیل والے۔ فرمایا کیسا اللہ کا کمال ہے کہ درخت پانی سے سیراب ہوتا ہے اور تیل لے کر اگتا ہے، اور تمہاری سارے سال کی تیل کی ضروریات کو درخت پورا کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ خدا درختوں سے بھی بڑی حیات رکھنے والی بڑی نعمت وہ جانور ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ انعام اصل میں تو اونٹ اور اونٹنی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں گائے اور بیل اور بھیڑ بکری اور مینڈا اور دمبا وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ ان جانوروں پر غور کرو، ان کے وجود میں تمہارے لیے بہت سی نصیحت اور عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، گوبر ہے، خون ہے، اس کے درمیان سے ہم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایسا بہترین سفید رنگ کا دودھ جو بہت ہی خوش ذائقہ ہے وہ نکالتے ہیں تمہارے لیے، اور نہ اس میں گوبر کی بو ہے، نہ اس میں خون کا رنگ ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت جو گوبر اور خون میں سے دودھ کو سیدھ کر کے دکھائے؟ تو میں یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور اس نے یہ تمہاری غذا کے لیے انتظام کیا، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، یعنی ان کے بال، ان کی کھالیں، ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت، اس سے تم مختلف چیزیں بناتے ہو اور ان کو مختلف مصنوعات میں استعمال کرتے ہو۔ اور یہ اللہ پاک کا کمال ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے فرمانبردار کر دیا، ورنہ تم ایک ہرن کو یا ایک چیتے کو سدھا کر اپنا فرمانبردار بنا کے دکھاؤ، لیکن جس کو اللہ نے بنا دیا وہ تمہارا فرمانبردار ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اونٹ کو سفینۃ بر کہتے ہیں، یعنی خشکی کا جہاز۔ بعض جاہلی عرب کے شعراء کے کلام میں اونٹ کا ذکر اس نام سے ملتا ہے، سفینۃ بر کے نام سے،
اور فرمایا کہ یہ جو خشکی کا جہاز ہے اس کی ہم نے تخلیق ایسے انداز سے کی ہے کہ یہ کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پیے چلتا رہتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑوں میں، صحراؤں میں اور جنگلوں میں جہاں چارے اور پانی کا وجود نہیں ہوتا وہاں بھی اونٹ اپنے مالک کو لے کر چلتا رہتا ہے، اور اس پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ان بڑے بڑے جانوروں پر سوار ہونے کا موقع دیا ہے، ورنہ تم اپنے طور پر ان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بری جہاز کے ساتھ ساتھ بحری جہاز کا بھی ذکر فرما دیا کہ دیکھو ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو اللہ پاک کس طرح سمندر کے سینے پر کھڑا رکھتا ہے اور ان کو چلاتا ہے، ورنہ ان طوفانوں کو دیکھو کہ جب ذرا سی ہوا چلتی ہے اور ماحول ناموافق بنتا ہے تو بڑے بڑے وزنی جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر یہ خیریت سے پہنچتے ہیں تو یہ اللہ پاک کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے کچھ پانی ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ٹھہرایا ہم نے اس پانی کو زمین میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے بہت سے باغات بنائے، من نخیل وعناب، کھجور کے اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے ان باغات میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، تیل لے کر اگتا ہے، وصبغا للآکلین، اور ایک طرح کا سالن ہے کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھا لیتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور بحری جہازوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔